الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تمام تعریفیں کبریائی اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. برادران اسلام، محترم دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، اسلامی معاشرہ جس میں مسلمان ہوتے ہیں، اس معاشرے میں جس طرح نیک لوگ ہوتے ہیں اسی طرح گنہگار بھی ہیں. گنہگار لوگوں کا پایا جانا یہ ایک مسلمان معاشرے کی ایک حقیقت ہے جس میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اور چند ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گناہوں نے اور گناہوں میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی. گناہ چاہے وہ کس قسم کے کیوں نہ ہو، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جو کہ شرک کا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. دوسرا گناہ جس کا ارتکاب امت اسلامیہ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور جس کی کثرت بہت زیادہ موجود ہے، وہ ہے بدعت کا گناہ. لوگ اسلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو مکمل اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنا کر بھیجا، ایسے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس کی تعداد امت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے. آج امت اسلامیہ کی اکثریت بدعتوں میں مبتلا ہے، اور یہ
شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ بدعت کا گناہ ہے، چاہے وہ بدعت کس طرح کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیکی کی بدعت ہو، چاہے وہ کتنی اچھی بدعت کیوں نہ ہو، لیکن بدعت بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کا راستہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بڑے گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ جس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر نازل ہوتی ہے، یا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عذاب دیتا ہے۔ اور اسی طبقے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو انہی گناہوں کو، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، لوگوں کے سامنے کھول کر، لوگوں کے سامنے دکھا کر، لوگوں کے سامنے شو کر کے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرتے وقت صرف خود کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، کہ میری امت کے سارے لوگ عافیت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں چاہا تو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، الا المجاہرون، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجاہرہ بالمعاصی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہٹ درمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہلکے میں لیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ جانتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر لوگوں کے سامنے اس کو نشر کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس طرح کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، خاص کر ایسے دور میں جبکہ سوشل میڈیا کا دور جس کو کہا جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے بلکہ لوگوں کے درمیان جو صلہ رحمی ہے، لوگوں کے درمیان جو الفت ہے، اس کو ختم کرنے والا میڈیا ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان، مرد اور عورت، ہر کوئی اس میڈیا کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور صرف خود کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، خود گناہ نہیں کرتے ہیں بلکہ گناہوں کے ریل بنا کر لوگوں کے درمیان نشر کرتے ہیں، گناہوں کے ریل بنا کر نشر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کی پناہ، اس میں بہت سے ایسے بھی نیک لوگ ہیں جو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک دکھلاتے ہیں، لیکن فی حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے اندر بھی شہرت کا ہوس ہے، ان کے اندر بھی لوگوں کو دکھانے کی ہوس ہے، اور لوگوں کے درمیان گناہوں کو نشر کرنے سے یہ شرماتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو گناہوں کو کھول کر پیش کرتا ہے، اور ان پر بڑی وعیدیں نازل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا، یہ موضوع ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارا موضوع ایک ایسی طبقے کے بارے میں ہے جو ظاہری طور پر جو نیک لوگ ہیں، ظاہری طور پر اللہ کے ولی ہیں، لوگوں کے سامنے نمازی ہیں، لوگوں کے سامنے بہترین انسان ہے، مثالی انسان ہے، جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ ہے، لیکن ان کی پوشیدہ، ان کی خلوت اور ان کی تنہائی کچھ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جو آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے حسنات، جن کی نیکیاں
بحسنات امثال تہامہ بحسنات امثال جبال تہامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی جتنی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی. تہامہ کا پہاڑ یہ سعودی عرب کے مغربی حصے میں ہے جو جنوب کی طرف جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، یعنی کافی بڑے پہاڑ ہیں، ایک دو پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو غرب سے مغربی حصے سے لے کر جنوب تک جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، جن کے نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ہوں گی، یعنی ان کی نیکیاں اتنی بہترین ہوں گی کہ لوگوں کو لگے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو ذرے برابر ذرے کی طرح اڑا دے گا. جس طرح ذروں کو اڑاتا ہے حباء منثورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ذرے کے برابر اڑا دے گا. حباء کا لفظ عربی میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی جب داخل ہوتی ہے، اور یہ سورج کی روشنی جب گھر کے اندر جب داخل ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے، تو اس وقت سورج کی اس روشنی کے اندر ایک ہلکا سا آپ نظر ڈالیں گے تو ایک غبار کی طرح نظر آتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے کہ کچھ اڑ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے دی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ذرے اڑ رہے ہیں، یعنی ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان ذروں کے برابر کر دے گا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اللہ کے تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دے گا اور اس کو ختم کر دے گا. فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. حضرت ثوبان پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے خطرناک لوگ کون ہیں جن کی اتنی نیکیاں ہیں، جن کے اتنے اعمال ہیں، جن کے اتنے اچھے چیزیں ان سے ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے. حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوصاف بیان کیجئے، مجھے ان لوگوں کے اوصاف بتائیے کہ کیا کیا صفت ان کی ہے. وجلہم لنا، اور اس کو صرف ان کے اوصاف نہیں بلکہ ان کے بارے میں آپ کھل کر بتائیے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، ان کے اوصاف بتائیے، ان کے بارے میں کھل کر بتائیے. عسیٰ ان نکون منہم، مجھے خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا شمار انہی میں ہو. ونحن لا نعلم، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا شمار ان میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بھائی ہیں. بھائی کس چیز کے؟ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے دینی بھائی ہیں. دنیا میں ظاہری طور پر یہ تمہیں دینی بھائی لگتے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا سچا دوست ہے. وَمِن بَنِي جِلْدَتِكُمْ، یہی نہیں بلکہ یہ تمہاری طرح انسان ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں یا پھر یہ جنات نہیں ہیں، بلکہ تمہاری طرح یہ انسان ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو، جس طرح تم رات کی نماز پڑھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ جن کے اللہ تعالیٰ اعمال کو ذرے برابر کی طرح اڑا دے گا، یہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ، لیکن یہ وہ قوم ہے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے محارم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان محارم کے اور ان کے درمیان خلوت ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے درمیان جب ان کو لگتا ہے کہ لوگ نہیں ہیں ان کے سامنے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے برائی کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ حقیر نظر آتا ہے، ان کو لوگوں کی اہمیت ہے، لوگوں کے سامنے وہ نیک بننا چاہتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شرماتے نہیں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ذنوب الخلوات۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو آدمی اکیلے میں کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی چھپ چھپ کر کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو آدمی لوگوں کے سامنے اگر کرنا چاہے تو کبھی نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھے انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ لوگوں سے ہٹ جاتا ہے، جب پردہ پڑ جاتا ہے، جب روم بند ہو جاتا ہے، پھر وہ موبائلوں کے ذریعے یا پھر الگ الگ طریقے سے وہ گناہ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ گناہ زنا ہو، یہ گناہ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، یہ گناہ ہو سکتا ہے غیبت ہو، یہ گناہ ہو سکتے ہیں کسی پر ظلم ہو، یا پھر یہ گناہ ہو سکتا ہے زنا ہو، یا پھر یہ گناہ ہو سکتا ہے کہ خلوت میں کسی بھی آلے کو غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ آج کے دور میں جبکہ یہ آلات، یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ایک انگلی سے چلتے ہیں، ایک انگلی سے آدمی اس کو گھماتا ہے، چاہے تو وہ نیکی دیکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ برائی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے، ہمارے بڑوں کی یہ حالت ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ حالت ہے، ہماری بچیوں کی اور عورتوں کی یہ حالت ہے کہ جب وہ خلوت میں آ جاتے ہیں، ظاہری طور پر نمازیں ادا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جب وہ خلوت میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے۔ برائیوں کو چھپ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی، اور یہ حدیث جو حضرت ثوبان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی کیسے اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، کیسے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خود کو رسوا کرتا ہے۔ یہ جو گناہ انسان کرتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، ان گناہوں کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا اثر، سب سے بڑا نقصان ان گناہوں کا یہ ہے جو آدمی پوشیدہ گناہ کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا اور بدنام کر دے گا۔ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من یفعل ذنب الخلوہ، امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جو آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، یضیع حسناتہ، کہ ایسا شخص اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت اور دنیا میں اور آخرت میں برباد کرتا ہے، آخرت میں اس کو ناکام کرتا ہے۔ ان الانسان قد یخفی ما لا یرضاہ اللہ، امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھتا ہے، ان الانسان قد یخفی ما لا یرضاہ اللہ، کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ایسے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی نظر سے جس کو اللہ تعالیٰ جس پر راضی نہ ہو، فیظہرہ اللہ علیہ۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کرے گا، جانے انجانے میں رسوا کرے گا، پھر یہاں تک کہ لوگوں کی زبانیں اس کے خلاف کھل جائیں گی۔ اس کی مثال امام ابن الجوزی نے بیان کی کہ ایک شخص تھا جس کو حبیب العجمی کہا جاتا ہے۔ اس کا قصہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنے کتابوں میں اکثر اس طرح کے قصے جو پچھلے زمانوں میں ہوئے تھے، ایسے قصوں کو ذکر کرتے ہیں جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کس طرح نیکیوں کے بدلے میں ان کو اعمال سے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نوازتا تھا۔ اس طرح کے قصے امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اسی میں اس قصے کے بارے میں یعنی جس شخص کے جو شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، امام ابن الجوزی نے کہا کہ حبیب العجمی ایک شخص تھا جس کا نام حبیب العجمی تھا، اور وہ شخص لوگوں کو سود کا ادھار دیا کرتا تھا، پیسے دیتا تھا لوگوں کو ادھار کے نام سے، اور زیادہ پیسے وصول کرتا تھا۔ تو وہ شخص لوگوں کے درمیان گھوم رہا تھا، اور ایک جگہ جب گھوم رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا جو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود کا قرض دیتا ہے، تو بچوں کے منہ سے بے تحاشا نکل پڑا،
اور بچے کہنے لگے کہ دیکھو حبیب اعجمی آ رہا ہے جو لوگوں کے سود کھاتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ حالانکہ ان بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس طرح کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو، ان کے بچوں کی زبان سے اس شخص کو بدنام کیا اور رسوا کیا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور وہ جو بھی ان کے پاس مال ہوتا ہے اس کو صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا گزر دوبارہ ہوتا ہے، تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دوبارہ جب گزر ہوا تو وہی بچے جو کھیل رہے تھے وہ جب اس شخص کو دیکھتے ہیں حبیب الاعجمی کو تو خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو حبیب اعجمی آیا ہے، عابد زاہد انسان آیا ہے، عابد انسان آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو دونوں حالتوں کو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ غلط کرنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ نیک انسان ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح دنیا میں آدمی رسوا ہوتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، پھر فرشتے اس شخص کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، فتندلق اقطاب بطنہ، یہاں تک کہ اس کے پیٹ سے انتڑیاں، اس کے پیٹ سے آنت نکلنے لگیں گے، اتنی آنت نکلے گی اس کے پیٹ سے کہ وہ جیسے گر رہے ہیں اور ان کی آنت باہر آ رہی ہے، فیدور بہا، اور یہ آنت ان کے پیٹوں کے درمیان ایسے ان کو اس طرح گول لے جائے گی، کما یدور الحمار بالرحا، جس طرح ایک جانور، جس طرح گدھا جس طرح چکی کے درمیان گھومتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس شخص کے آنت اس کو ایسے لپیٹ دیں گے، فیجتمع الیہ اہل النار، اور جہنمی جمع ہو جائیں گے اس حالت کو دیکھ کر کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب دے رہا ہے، فیقولون یا فلان مالک، جہنمی کہیں گے کہ اے آدمی، اے شخص، تیرا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے؟ الم تکن تأمر بالمعروف، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب تک تو تھا تو اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف بلاتا تھا، تو امر بالمعروف کرتا تھا، وتنہی عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے روکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کنت آمر بالمعروف ولا آتی، کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن کبھی میں نیکی نہیں کرتا تھا، نیکی کی طرف میں بلاتا تھا مگر نیکی نہیں کرتا تھا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتا تھا اور میں برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن بھی اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو گناہ ہیں، یہ خلوت کے گناہ انتہائی خطرناک ہیں، جس میں صرف برے لوگ، صرف عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے طلبہ علم، ایسے علماء، ایسے بعض لوگ مبتلا ہیں جن کو لوگ نیکیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کی وجہ سے بھی اور بھی بہت سے آثار ہیں جس سے انسان کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے آدمی تقوی سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا خاتمہ بالشر ہو سکتا ہے، اور اس کا خاتمہ برائی پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ صدق العبد و ایثار الرضا، جب اس طرح کے معاملات میں رہتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ اچھائی پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ان آثار سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیں کہ جس اللہ کے سامنے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی، اس کی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال کو ہمارے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ کر ان گناہوں سے بچیں۔ اسی طرح
جو شخص اس طرح کے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے. اور اس میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سکھلایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألک خشیتک، میں تجھ سے اللہ تیرا ڈر مانگتا ہوں، فی الغیب والشہادہ، لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے پوشیدہ ہو کر، دونوں حالت میں جس کا ڈر برابر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک انسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خلوت کے گناہوں سے اور پوشیدہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہمیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.